پاکستانی امریکی وفد نے پاکستان میں جا کر اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات چیت کی اور اس کے وائڈر پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر کیا تاثر اور کیا امپیکٹ آیا. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں ان خبروں سے کہ ایک پاکستانی امریکن ڈیلیگیشن آپ کہہ لیں, کچھ لوگ ڈاکٹرز بھی اس میں شامل, پاکستان گئے جہاں پہ ان کی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ہائر سرکلز انکلوڈنگ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی. اکارڈنگ ٹو دیز رپورٹس کچھ باتیں ادھر سے بھی کی گئیں اور کچھ مطالبات اور کچھ باتیں ادھر سے بھی ہوئیں, مگر حقیقت کیا ہے اس پورے واقعے کی اور اس کا مقصد کیا تھا, یہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فرخ شمیم. ان کا تعلق سینٹ لوئس مزوری سے ہے مگر ہیں اوریجنلی پاکستان سے. تھینک یو سو مچ. اور آپ پاکستانی امریکن ویریس پاکستانی امریکن گروپس کے ساتھ بھی آپ کی بڑی کا تعارف ہے, پاک پیک فار ایگزامپل. بٹ موونگ آن, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے اس واقعے کو لے کر اور یہ واقعہ ہے کیا, آپ کی نگاہ میں کیا ہوا ہے؟ علی یو نو کہ جو ولسن نے جو یہ بل ایچ آر 2311 جو ہے اس کو نمبر کیا ہے اور ٹیبل کیا ہے کانگریس میں, جو کہ ڈیموکریسی ایکٹ آف پاکستان کا بل ہے. تو دس بل لٹرلی یو نو اٹس فار دا فیوچر آف پاکستان, کہ وہاں پہ اگر کبھی بھی ڈیموکریسی ڈسرپٹ ہو, کسی بھی ڈکٹیٹر سویلین یا ملٹری ڈکٹیٹر اگر وہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے تو دے ول بی سینکشنز آن دیم. تو ہم یو نو ہم یو ایس کینیڈا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ایک زبردست سسٹم ہے اور بڑا کامیاب ہے جس میں لوگوں کے حقوق ہیں, سب کچھ ہیں. تو پیپل آر ایکسائٹیڈ. اس کے بیچ میں کچھ فزیشنز اور بزنس مین گئے ہیں پنڈی اور انہوں نے ملے ہیں آئی ایس آئی سے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گڈ ول میں گئے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ٹاکس ہوں, بات ہو, کوئی بریک تھرو ہو. ان کو یہ سینس ہوا کہ دیر از اے بریک تھرو, اور اگر ہم یہ بات اور یہ اختلافات بات کر کے سمجھا لیں, لیکن اس میں اٹس اے ٹیم ایفرٹ. آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف پاک پیک نہیں, امریکن کولیشنز, پاکستانی ڈائسپورا, یہ سب کا ایفرٹ ہے. اگر آپ اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہے ہیں تو یو ہیو ٹو برنگ ایوری بڈی ان کانفیڈنس. اور اس میں وہ گئے اور آپ کو دیکھیں سینٹیمنٹ یہاں بڑا پچھلے 2 سالوں میں جو ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس اور جو جوڈیشری کے ساتھ جو جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں کنسرنس تھے. تبھی ڈائسپورا چاہتا ہے کہ یو نو جس طرح کی آزادی ہمیں یہاں پہ ہے کیوں نہ وہاں پہ ہو. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی جہاں گئی وہاں فلرش ہوئی ہے, چاہے آپ اسٹرانگسٹ ڈیموکریسی امریکہ کو دیکھ لیں یا بگیسٹ ڈیموکریسی انڈیا کو دیکھ لیں. اور انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے. وہ ہم 14 اگست کو 15 اگست کو وہ کہاں سے کہاں چلے گئے, کیونکہ ڈیموکریسی وہاں پریویل کرتی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, ان کے الیکشنز آر فیئر اینڈ فری. اینڈ اب مودی کہتا تھا میں 400 سیٹ لوں گا, نہیں دی ان کو, کیونکہ وہ الیکشن صحیح ہوتے ہیں. اور اسی لیے کہیں نہ کہیں ان کی آپ اکانومی بھی دیکھ لیں, آپ ان کے لیونگ سٹینڈرڈز دیکھ لیں, تو اس بگر. اب اس یہ جو ہیوسٹن سے لوگ گئے اور ان کی وہاں بات ہوئی, پیپل جیسے پہلے موہت پرزادہ آئے تھے, انہوں نے تھوڑی سی سینٹیمنٹس دی کہ بھائی, لیکن ہمارا سارا یہ کہنا ہے کہ آپ جو بھی بات کرنی ہے عمران خان سے کریں. دیکھیں ہی از ایٹ دا فور فرنٹ. اگر آپ کو ٹاکس کرنی ہے آپ ان سے کریں. مجھے ایک بات بڑی لگتی ہے کہ یہ بل از فار دا بقا آف پاکستان, یہ از دا فیوچر آف پاکستان. کوئی سویلین, کوئی ملٹری, کوئی بھی ڈکٹیٹر آتا ہے تو یہ سیف گارڈ کرتا ہے پاکستان کو. دیکھیں خان آتے ہیں, خان کو ریلیز کیا جاتا ہے, وہ الیکشن جیتتے ہیں, دوبارہ گورنمنٹ بناتے ہیں. کیا گارنٹیز کہ سال بھر بعد دوبارہ کوئی ایک نیا رجیم چینج نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب تک آپ کی ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. تو یہ بڑا سیف گارڈ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک جہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ایکٹ ان کے لیے ہونا چاہیے, تاکہ جہاں بھی ڈیموکریسی کی ڈسٹرپشن ہو وہ فورن چیک اینڈ بیلنس شروع ہو جائے کہ بھائی آپ کے یہاں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہے, آپ کی جوڈیشری پیک ہوئی ہے, آپ کے پاس 180 ڈیز ہیں, ریٹرن بیک ٹو ڈیموکریسی. اور اس طرح کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکے گا. آپ نے پاکستان کو دیکھا 77 سال میں کہاں کتنی سال گنی چنی ہمارے ہاں سو کال ڈیموکریسی رہی, اور زیادہ تر ہم ڈکٹیٹرشپ میں رہے. فرخ, وہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے, میں مقصد سمجھتا ہوں اور آئیڈیا بھی سمجھتا ہوں کہ کیا ہے پیچھے اس پوری کوشش کے, مگر اسپیسیفک یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, لوگ جو گئے, یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ کیوں گئے پاکستان
کیا ان کا آبجیکٹو تھا؟ دیکھیں یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ عمران خان سے آپ بات کریں؟ کیا کرنا چاہ رہے تھے یہ لوگ؟ مجھے دیکھیں ایک تو وہ انہوں نے ہم سے کوئی ہم سے ڈسکشن نہیں کی کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، مجھے اگر میرے سے کوئی کہتا تو میں کہتا نہیں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے اس بات کا، اور جو لیڈر وہاں بیٹھا ہے آپ اس سے بات کر لیں. اب جب یہ لوگ گئے ہیں تو آپ نے ریاکشن دیکھ لیا ہے، سوشل میڈیا ہو یا ہماری کمیونٹیز ہیں، آج کل عید ہے اور ہم عید میں جن لوگوں سے ملے دے آر شوئنگ دس ڈسپلیجر کہ یہاں پر ایز اے پاکستانی امریکن ڈائسپورا آپ کس کانٹیکسٹ میں وہاں گئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو آخر کیا بولا گیا تھا کہ آپ گئے سیکریسی میں. آپ نے کبھی کسی جو پوری ٹیم ہے جو کہ ڈیموکریسی اور حق اور فریڈم کے لیے بات کری ہے، آپ نے ان کو کیوں نہیں کانفیڈنس میں لیا؟ اور دیکھیں آپ اٹھ کے جا کے چلے جائیں اور ایسی سیکریسی میں، کیونکہ آئی سائی تھوڑی ڈیسپریٹ ہے، مجھے اس سے بس ایک پازیٹیو لگتا ہے کہ دس بل از آلریڈی ورکنگ. یہ بل ابھی ٹیبل ہوا ہے، اور اگر آپ محیط پرزادہ کا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ they were very polite and they were کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ویگو ڈالز اور ایف آئی آرز اور آپ گھر میں ان کے ریٹس، تو اس بار یہ سب کچھ نہیں کیا انہوں نے. اس بار they were very polite, they put him on a plane, they came and they talked to them very very in a gentleman manner and they were returned. سو مجھے لگتا ہے کہ دس بل از آلریڈی ورکنگ، اور اس بل کو افیکٹس آئے. اب اس کمیونٹی میں آپ نے محیط پرزادہ کو بھی دیکھا کہ محیط پرزادہ نے تھوڑا سا اس کو کچھ اس میں ریزننگ کی کوشش کی، مگر پیپل ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اور محیط پرزادہ ہیز ٹو ٹیک اٹ بیک. ان کی کچھ ٹویٹس میں دیکھی ہیں، کچھ ان کی ویلاگس واپس گئے. دوسری بات، دیز 4 پیپل ہیو ٹو ایکسپلین کہ کس کانٹیکس میں گئے، کیا باتیں ہوئیں. اور آج عید ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد سے I heard کہ عاطف خان has given a big explanation in his but they have to come on camera, they have to answer those questions. This is a democracy, and خان صاحب نے یہ بولا کہ this is, you can question anyone, اور اگر یہ ہوا ہے تو they have to explain and people are generally not happy. 2-3 چیزیں. پہلے تو عید مبارک آپ کو، تھینک یو آپ نے ٹائم مبارک. نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے. عید کے موقع کے اوپر آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے 2-3 چیزیں جو مجھے لگ رہی ہیں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ابھی بھی بہت ہی فریگمنٹڈ اور ایک ڈسپریٹ لگ رہی ہے. ہاں یہاں پہ کچھ گروپس ہیں جیسے پاک پیک، ان کی سکسیسز بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر گروپ تھا اور یہ ڈفرنٹ گروپ آف فرسٹ پاکستان گلوبل کے نام سے یہ گروپ ہے، ان کے بھی تعلقات روابط رہے، جو ولسن سے کنسلٹیشنز رہیں. تو ایک مشکل یہ ہے کہ پتہ نہیں کون ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستانی امریکنز کو، ان کی ول کو اس وقت، اور ان کی انٹرسٹ ایکچولی ہیں کیا. ایک چیز یہ ہے کہ لیٹس بی ویری فیئر کہ یہ بل ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، فریڈم آف اسپیچ، فیئر فری الیکشنز، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور پولیٹیکل بزنس. اب پولیٹیکل بزنس میں عمران خان آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو اس بل کا مین مقصد ڈیموکریسی کی گارنٹی ہے، سب سے پہلے یہ، اور اس میں خان صاحب بھی آ جاتے ہیں کہ ان کی بھی ریلیز ہو. لیکن صاف بات یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کے علی، ہمیں صاف پتہ ہے، آپ ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں ان کی اکانومی، ان کے رول آف لا، اور اس لیے وہ سوسائٹیز فلرش کر رہی ہیں. ہم نے یہاں سیکھا دیکھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ویسی ڈیموکریسی ہو، اور انشاءاللہ یہ بل اس کو گارنٹی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ واٹ آئی تھاٹ، مجھے آج جو پلس، کیونکہ میں بڑے لوگوں سے ملا آج، اور مجھے پلس یہ لگ رہی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ there will be a confusion کہ یہ 4 لوگ ملنے گئے ہیں، do we need to give 30-day gap, but they are 10x they said کہ this bill is working. وہ already polite ہو گئے. میں کہ دیکھو وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اور this is the right direction. دیکھیں علی، حل تو سب سے بڑا ٹیبل پر ہے، سب ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ٹاکس کریں، کون لیڈ کرتا ہے، کس کا پولیٹیکل مائنڈ ہے. ہم پولیٹیکل لوگ تو نہیں نا، وی آر ڈاکٹرز. ہم ایک ایسی پالیسی کو پش کر رہے ہیں جہاں سے ڈیموکریسی آئے، رول آف لا آئے، ہیومن رائٹس آئیں. تو کوئی بڑا پولیٹیکل فگر، چاہے اس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو، گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو، کوئی بھی اس کو لیڈ کرے، خان صاحب یا پھر ہمارے بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں، لیکن ہمارا یہی کہ ٹیبل ٹاکس پہ کچھ نیگوسیشنز ہوں، کہاں پہ کیا پیرامیٹرز ہیں. اور ڈیموکریسی بڑا ڈیفائن کرتا ہے کہ
کس کی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری کیا ہے. تو یعنی ٹیبل ٹاکس ہوں پاکستانی ریاست اور اپوزیشن یا سیاسی جماعتوں کے درمیان جن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے یا تشدد کیا گیا ہے یا جن کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی ٹاکس جب ہوتی ہیں تو اس میں کنڈیشنز دی جاتی ہیں, اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پیرامیٹرز کیا ہیں, ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں. دیکھیں اسٹیٹ بائی لا بائی ڈیفینیشن تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ is executive, which is prime minister, then which is judiciary, then the parliament, and then the media. یہ state ہے. ڈیموکریسی ہے نا, یہ آپ کی سکسیس ہے, یہ آپ کو دس از دا بیسٹ فارم دا گورنمنٹ, ہمیں اس کی طرف جانا ہے کیونکہ وہی آپ کی ہیومن رائٹس اور وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں مجھے پتا ہے بات پتہ نہیں آپ لوگوں کی یا ڈاکٹرز کی کس سے ہوئی تھی, مگر وہ کہتے ہیں دیکھیں شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, زرداری پریزیڈنٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, فساد سب چیزوں کا, کورٹس ہیں. اب ان کے پیچھے کیا بیڑا غرق ہوا ہے ان کا, وہ تو فائن پرنٹ. علی the courts have been packed, PICA laws have been passed. آپ دیکھیں 26 امینڈمنٹ رات کے اندھیرے میں پاس ہوئی, اور وہ بیچارے جو بیٹھے تھے نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس ڈرافٹ تک نہیں تھا. جب ایک امینڈمنٹ آتی ہے کسی کانسٹیٹیوشن کے لیے, اس کو پہلے بھیجی جاتی ہے یونیورسٹیز, وہاں ڈسکشن ہوتی ہے, پھر ٹی وی میں ڈسکشن ہوتی ہے, پھر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں لائرز ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے, پھر ایک جنرل کنسنسس بنتا ہے, پھر وہ ڈبیٹ ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں. آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں, یہ کون سی کانسٹیٹیوشن ہے کہ رات کے 4 بجے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بٹھا کر کسی کو گاڑی نکال کے آپ پاس کراتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں فروخ, آپ بہت عرصے سے امریکہ کے اندر ہیں, مڈ ویسٹ کے اندر آپ پریکٹس کرتے ہیں, آپ رہتے ہیں, کیا سینس ہے آپ کی پاکستانی امریکنز کے اندر بائی اینڈ لارج اتنی پولیٹیکل ایکٹیویزم پہلے آپ نے اتنی دیکھی ہے امریکہ میں پاکستانیوں کے اندر؟ نو, بالکل نہیں. اور ہم جو تھے نا, ہم سو رہے تھے, اور ہم نے بڑی ڈفرینٹ ادر کمیونٹیز کو دیکھا جو بڑے وائبرنٹ ہیں. آپ میں ریلیجس بیسڈ ہوں یا پھر ایتھنک بیسڈ ہوں, وہ بڑے وائبرنٹ ہیں, ان کی لابیز ہیں. اور امریکہ میں ایک اچھی بات ہے پالیٹکس میں کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں اپنے کانگریس مین پہ جا کے کہتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے ویلیوز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس, وہ کبھی اس کو منع نہیں کرے گا, چاہے وہ کس آئل کے کسی سائڈ پہ بیٹھا ہو, وہ کہتے ہیں دس از مائی ویلیوز ایز ویل, اور یہ تمہارے ویلیوز سے میچ کرتی ہے, آئی ایم گونا سائن فار اٹ. میرے لیے کیمپین کرنا بڑا آسان ہے اس بل کے لیے, کیونکہ میں نے ابھی تک 16 کانگریس مین سے بات کی, کہتے او مائی گاڈ آئی لو اٹ بیکاز دس از ہیومن رائٹس, دس از اوور ویلیو, دس از اوور کانسٹیٹیوشن. پوری دنیا میں ہیومن, اور علی تمہیں بھی پتا کون ہیومن رائٹس کو منع کرے گا, کون فریڈم آف اسپیچ کو منع کرے گا. اور دیکھیں نا منع کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کو امریکہ کے اندر. امریکہ always has یعنی 2-3 کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, ہمارے لیے کچھ اور, ان کے لیے کچھ اور. دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, بٹ آئی تھنک دیٹس بیونڈ دا پوائنٹ ابھی. اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ایکٹیویزم کو لے کر فائنلی واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ, کدھر جا رہا ہے یہ پورا جو موومنٹ ایکٹیویٹ چارج ہوئی ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی, ویئر از اٹ گوئنگ؟ So it's gonna, they have seen the the effects of democracy firsthand, and they want to go towards democracy. اور اب جو ایکٹیویزم, جو لابیز اور جو پولیٹیکل ایکٹیوز ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ سلمان النانی who's a rep from Texas, اب بڑے پاکستانی پالیٹکس میں آ رہے ہیں, اور فزیشنز اور بڑے لوگ وہ یہاں کی US لوکل الیکشنز میں باقاعدہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ they want to know کہ ہم بھی پولیٹیکل پارٹ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے بچے یہاں پر ہیں, ہم مسلمان یہاں پر ہیں, ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. پلس دیکھیں آپ کا ہوم لینڈ پاکستان, جو آپ جو نیٹو آپ چھوڑ کر آئے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہاں اسٹیبلائز ہو, وہاں اسٹیبلائزیشن ہو. آپ پاکستان سے آپ ناتا نہیں توڑ سکتے, اور آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ انڈیا, بنگلہ دیش, جو ہمارے نیبرز ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں, وہ اتنی اسٹیبل ہو گئے ہیں, اور ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں. اور میں پاکستانی امریکن ہوں, میرا جو ہمارا ڈائسپورا ہے, ہم دیکھیں علی کتنا آسان ہے تمہارے میرے لیے, تم کینیڈا میں ہو, میں US میں ہوں, ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو, لیکن ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنی انرجی دیتے ہیں, ہم اپنے پیسے دیتے ہیں کہ ہمارا ملک سٹیبلائز ہو جائے. اور یہ بات ان کو جو بیٹھے ہیں, جو ابھی مخالف ہیں, ان کو بھی جب سمجھ میں آئے گی, آئی کین گارنٹی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. An eternal optimist. فاروق, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا چھٹیوں کے دوران, اور ہمارے آڈینس کو آگاہ کرایا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک.
اللہ حافظ.